الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 12 اور آیت 51 سے 56 تک انشاءاللہ پورا رکوع پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے پورے اس رکوع میں اللہ رب العزت نبی مکرم اور امت مسلمہ کو ولی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم نے جب بھی اپنا تصور بنانا ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے اور کس کو ولی بنانا چاہیے، ولی کی خوبیاں کیا ہیں۔ ولی دوست، اعتماد والا، امیتی، پشت پناہ، یعنی دشمن ہوتا ہے جو سامنے ہو کے لڑے، دوست ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے کھڑا ہو تو اسے دوست کہتے ہیں، اور وہی پناہ ہوتا ہے، وہی حمایت تمہاری کرتا ہے۔ تو آج پورا رکوع انشاءاللہ اللہ رب العزت پوری وضاحت سے بتائیں گے تاکہ امت خود ہی ولایت کے سرٹیفکیٹ نہ دے کہ فلانا ولی ہے فلانا ولی ہے، اور ولی سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، پوری وضاحت انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے ہو تو سنو، لا تتخذوا، لا نہ، تتخذوا تم بناؤ، الیہود، الیہودہ یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، یہودیوں کو اور نصارہ کو نہ بناؤ، اولیاء، اپنے اولیاء، ان کو اپنا دوست ولی نہیں بنانا۔ کیوں نہیں بنانا اللہ؟ بعضهم، ان کا بعض، اولیاء دوست ہے، بعض بعض کا، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان والو، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہارے خلاف وہ آپس میں جتنے بھی دشمن ہوں گے، سخت دشمنی ان کی چلتی ہے، مخالفت چلتی ہے، یہود کی، نصارہ کی، یہودی اور عیسائی، لیکن جب اسلام کا معاملہ کفر سے آئے گا تو سارا کفر آپس میں متحد ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے بتا دیا ہے، لہذا جو بھی کافر ہیں وہ تمہارا دوست تم نے بنانے ہی نہیں۔ کیوں کہ وہ اسلام کا معاملہ آئے گا تو آپس میں دوست ہوں گے، تمہارے وہ دشمن ہو جائیں گے۔ اور اگلی بات ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، وَمَن جو شخص یتولا، ولایت بنائے، ولی بنائے، ان کو، منکم، تم میں سے جس نے بھی ان کو ولی بنایا، دوست بنایا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ شخص، منہم، ان میں سے ہی ہوگا۔ وہ چاہے کلمہ پڑھے، دوست اگر ان کو بناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا شمار ان میں سے ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں سیدھے راستے پہ چلاتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایک طاقت تھی مکے کے اندر مشرک، چونکہ وہ قریش تھے اور بڑی قوت والے تھے اور وہ ایک پوری ابھرتی ہوئی طاقت تھی، اور جب مدینے میں آئے تو یہود جو ہیں اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہ بھی پوری ایک طاقت تھے، اور 600 سال سے انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے اور یہ لوگوں کو
کتاب کی تعلیم دیتے تھے، ان کی منتا تھی پوری، اور یہود اس وقت بھی پورے معاشرے میں دولت کے اوپر چھائے ہوئے تھے، معیشت ان کے کنٹرول میں تھی، سارے کاروبار ان کے پاس تھے۔ لہذا یہ جب کلمہ پڑھا مدینے میں لوگوں نے، تو جو منافق قسم کے کمزور دل تھے وہ یہ سوچتے تھے یہ تو اسلام ابھر رہا ہے، مکے والے پرانی طاقت ہے، یہ اہل کتاب یہود تو شروع سے بڑی طاقت ہے، اب پتہ نہیں ان میں کون غالب آ جاتا ہے، کس کی حکومت ہے، یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ لہذا وہ کیا کرتے تھے، کلمہ ادھر پڑھتے تھے کہ یہ بھی طاقت بنتی جا رہی ہے، یہ نہ غالب آ جائے، اور مکے اور اہل کتاب کو بالکل نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں وہ غالب آ جائے تو پھر ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا وہ بڑا اپنے دل سے ساروں کے ساتھ لین دین تعلق رکھتے تھے، خالص مسلمان ہو کے نبی کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ اس لیے ان کو پہلے تو اللہ نے روک دیا کہ تم نے دوست یہود اور نصارہ کو نہیں بنانا، اگر بنایا تو اللہ کے نزدیک تمہارا شمارون میں سے ہو جائے گا اور ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آگے دوسری بار اللہ کہتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ، فا پس تارا تو دیکھے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے قلوب میں، دلوں میں، مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، خالص اس نور کی روشنی نہیں ابھی آئی، کوئی نہ کوئی روگ، بیماری، کمزوری ابھی ہے ان میں، ان کو تو دیکھے گا کیا کریں گے، یسارعون، وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، فیہم ان میں، یعنی یہود میں وہ بار بار جائیں گے، بڑی تیزی سے آئیں گے، ادھر صرف نماز پڑھنے آئیں گے تاکہ ہمارا نام جو ہے نا مسلمانوں میں لکھا جائے، ادھر سے نماز پڑھتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہاں جا کے ان کو خبریں دیں گے فلاں فلاں نے نماز پڑھی ہے، آج یہ بات ہوئی ہے، یعنی وہ بڑی تیزی سے ان میں گھستے ہیں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اتنا تیزی سے جاتے ہیں۔ اور دل میں پتہ کیا کہتے ہیں، کیوں جاتے تھے، حالانکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کو جب کہا جاتا نا یارو ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، یہ تو بیوقوف ہیں، ایک رسول کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور نفع نقصان کی پرواہ ہی نہیں، بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں، اور مسلسل لڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دل میں کیا کہتے تھے، اللہ نے دل کی بات بھی بتائی ہے، یہ کیوں جرانے ادھر لگاتے تھے، اللہ کہتا ہے یقولون، یہ منافق کہتے تھے دل میں، کیا کہتے تھے، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہم مصیبت میں نہ پھنس جائے، دائراتن، یہ جو دائرہ بن رہا ہے، یہ جو گردش ہو رہی ہے زمانے کی، یہ یہود میں اور مکہ والوں میں اور اسلام میں یہ جو گردش زمانہ چل رہی ہے، پتہ نہیں اونٹ کس طرف بیٹھے گا، اگر یہودی غالب آ گئے اور مسلمان ہمارے کمزور ہو گئے تو پھر ہم تو مصیبت میں پنس جائیں گے، اگر ادھر پکے ہو گئے، لہذا ہم ساری پارٹیوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ کہتے تھے یقولون، منافق کہتے تھے نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اندیشہ ہے، ان تصیبنا، کہ ہم کہ مصیبت میں نہ پنس جائیں، دائراتن، یہ جو گردش زمانہ کا دائرہ چل رہا ہے نا، گھوم رہا ہے، اس میں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اللہ کہتا ہے سنو پھر، فعصا، پس قریب ہے، اللہ این یاتیہ، کہ وہ دے دے بالفتح، فتح، بڑی قریب ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح دے دے گا، مکہ فتح ہوگا، پورے کفر کے مشرک سر جھکا کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے معاف کر دیا، اور رسول ان کو یہ فتح اللہ دے گا۔ اور او یا امرن، کوئی ایسا معاملہ کرے گا من عندہی، اپنے پاس سے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، یا کوئی ایسا اپنی طرف سے معاملہ کر دے، فَيُصْبِحُوا، پھر تم ہو جاؤ، اللہ اوپر، ما اسروا، جو تم چھپائے ہوئے ہو، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، جو کوئی تم اپنے دلوں میں یہ روگ، بیماری، مرض چھپائے ہوئے ہو نا، پھر وہ اس پر تم ہو جاؤ گے نادمین، ندامت کرنے والے، شرمندہ ہونے والے،
کیونکہ پھر تمہارا اندر کا بغض سامنے آ جائے گا اور تم اس وقت شرمندہ ہونے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ، وَيَقُولُ اور کہیں گے، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے، جب ایمان والوں کو فتح ملے گی، غالب آ جائیں گے اور کفر جو ہے وہ نیچے سہم جائے گا، اس وقت ایمان والے کہیں گے اَہَؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ ہیں، الَّذِينَ یہ لوگ ہیں، اقسموا جو قسمیں کھاتے تھے، باللہ اللہ کی، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے، جخد ایمانہم، یہ لوگ کے اوپر زبر ہے نا، ایمان قسم کے لیے آتا ہے، پکی قسمیں، جاخدہ پکی، ایمانہم، اتنی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کو گواہ بنا کے قسمیں کھاتے تھے، کیا انہم بے شک وہ لمعکم تمہارے ساتھ ہے، یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والوں سے کہتے تھے، لیکن جب جنگ کا طبل بجتا تو یہ نظر ہی نہ آتے، چھپ جاتے، اگر فتح ہوتی تو واپسی پہ استقبال کرتے، اگر شکست ہوتی تو پھر کیرے کیرے دوسری طرف چلے جاتے مبارکیں دینے۔ تو ایمان والے کہیں گے ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے، جاخد ایمانہم اتنی پکی قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت جس طرح دیوار ڈھہ جائے گر جائے اسے حبط کہتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جتنی نمازیں پڑھتے رہے، روزے ہمت کر کے 5 ٹائم آتے رہے، سب ضائع۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے خاسرین، خسارے والوں میں سے، وہ سارے خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ذہن میں رہے، اللہ ان کو ایمان والے کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور ایمان والوں میں بیٹھتے تھے، اس لیے سارے ایمان والوں سے اور خاص طور پر منافقوں سے خطاب ہے، لیکن قرآن میں منافقوں کے لیے بھی یا الذین آمنوا زیادہ ہے، اے ایمان والو، من جو بھی یارتدہ مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، فسوف پس ان قریب، یاتی اللہ تعالیٰ لے آئے گا، بے قوم ایسی قوم اللہ بنا دے گا، یحبہم وہ ان سے محبت کرے گا اللہ جو ہے، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو محبوب بنائے گا اور وہ اللہ کو محبوب بنائیں گے۔ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اندر سے ڈرتے ہو کہ کہیں اس چکر میں ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں، جنہوں نے تن من دھن رسول کے ساتھ لگا دیا ہے، اللہ ان کو ایسا بنائے گا چھانٹی کر کے تمہیں چھاننا لگا کے، تم نیچے چلے جاؤ گے، گھوڑ کی طرح پس جاؤ گے، اور جو باقی لوگ ہوں گے سچے، اللہ ان کو سوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، یحبہم وہ ان سے محبت کرے گا اللہ، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذلۃ بڑے نرم دل ہوں گے، اللہ المومنین ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، اعزۃ یہ عزیز سے ہے جو ہوتا ہے نا، اللہ العزیز بڑا بھاری بڑی قوت والا سخت، اعزۃ بڑے سخت ہوں گے، اللہ الکافرین کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے۔ یہ آیات جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن یہ بھی موجزہ ہے کہ جو حالات آنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں پہلے بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام تھے، آپ علالت میں تھے، تو اس وقت جو ایک مسیلمہ کذاب ہے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھی تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا کمانڈر بنایا، لیکن ابھی وہ لشکر مدینے میں ہی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے تشریف لے گئے،
وہ پردہ فرما گئے۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مکہ، مدینہ اور بحرین، تین کے علاوہ باقی سارے جتنے ملک اور علاقے تھے وہاں سے عرب والے اسلام سے مرتاد ہونے لگے، اور مرتاد بھی اس طرح پھرنے لگے، کہتے تھے ہم کلمہ بھی پڑھتے رہیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا پرچم بلند کیا، انہوں نے کہا جو زکوٰۃ سے انکار کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے بھی سیدنا ابو بکر سے کہا دیکھیں آپ کیسے لڑیں گے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان تک اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا، تو آپ لڑیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، اس لیے کہ نماز جسم کی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال کا حصہ ہے، اس میں سے نکالنا ہے، ان میں جو فرق کرے گا۔ اور کہا مجھے خدا کی قسم جو بندہ بھی مجھے بکری کا بچہ دینے سے انکار کرے اور اونٹ کی نکیل دینے سے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں گا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی گئی ہے اور میں ان کی رائے کا قائل ہو گیا، لہذا صدیق اکبر نے اتنا بلند اعلان کیا۔ یہ اصل میں ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے جو پھرے، ان دین ہی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ لائے گا ایسے لوگ، بقوم، ایسے قوم، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں جو اپنے فریض ادا کرتے کرتے اللہ کہتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور نوافل اتنے ادا کرتا ہے، نوافل سے مراد صرف وہ نفل نہیں، پوری نفلی عبادات، چاہے وہ صدقہ مسکراہٹ ہو، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، ہر قسم کے نفلی کام وہ بڑے شوق سے کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اللہ کی محبت دیکھیں، یہ ہے ولی، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جو بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے میں اللہ اس کو ضرور پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ ایسی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، اور وہ بھی پھر اللہ سے محبت کی کرتے ہوئے جنگ کرتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے صرف اللہ کا کلمہ رسول کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دنیا میں بھی جو محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کسی سے محبت ہو جائے کتنا بندہ اس کے لیے وقت اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ اپنی سہولتیں اولاد کی محبت میں لا کے بندہ باہر سارا دن ذلیل ہوتا ہے اور اولاد کے کھانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ سے بھی محبت ان سب سے زیادہ کرنی ہے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے اذلتن، وہ بڑے ہی نرم ہوتے ہیں، علی المومنین، جب ایمان والوں میں ہوتے ہیں نا کلمہ گو میں بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی دولت نہیں ہوتی، وہ بڑے عاجزی اور پیار سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن جب کفر کا معاملہ آتا ہے، کافر کو ان سے رابطہ کرتا ہے تو اس میں وہ چٹان کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث عرض کرتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واشی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہوگا تب حدیث کی سمجھ آئے گی۔ یہ واشی جو ہیں یہ حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی حضرت ہندہ، یہ پہلے مشرک تھے، فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور ان کی بیوی ہندہ ایمان لائے، پورا ڈٹ کے انہوں نے نبی کی مخالفت کی، ہر جنگ میں وہ جو ابو سفیان ہے وہ کمانڈر بن کے آتے تھے، غزوہ بدر کے بعد وہی تھے سردار مکے کے، یہاں تک کہ غزوہ احد میں ان کا غلام تھا یہ واشی، یہ بھی اس وقت غلام بھی تھا اور مشرک تھا،
ان کو انہوں نے کہا، ہندا نے کہا تھا تو اگر نبی کریم کے جو چچا ہے نا حضرت حمزہ، اگر ان کو شہید کر دے تو تجھے میں آزاد کر دوں گی۔ اس نے پھر تہیا کیا، اس نے اپنے تیر اور نیزے زہر میں بجھا لیے، اور یہ کہتا ہے میں ایسی طاق میں بیٹھ گیا، پہاڑ کی طاق میں، اوٹ میں، کہ جب میں دیکھا نا حضرت حمزہ شیروں کی طرح حملہ کر کے ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں کافروں کے اوپر، تو عین میرے نشانے پہ آ گئے۔ میں چونکہ صرف ان کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میں نے پورا نشانہ رکھ کے اپنا نیزہ چلایا، اور ان کو ایسا لگا وہ شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے آزاد کر دیا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی اور یہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جب کفر سے اسلام میں آتا ہے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا تو میرے دل میں ہے میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں اور اسلام کا وہ بدلہ چکا دوں جو میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ اس جذبے سے میں نے پھر تلوار اور نیزے بجھا لیے زہر میں، اور میں اس لشکر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں جب مسیلمہ سے سامنا ہوا تو میں نے دیکھا کستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پہ یہ مردہ سر والا بیٹھا ہوا ہے مسیلمہ۔ کہتا ہے میں نے پوری طاق میں رکھ کے اپنا چھوٹا نیزہ جب چلایا تو اس کی چھاتی پہ جا لگا اور اس کے دونوں کندھوں کو پار کرتا ہوا گزر گیا۔ خون کا فوارہ نکلا، ایک انصاری آگے بڑھا، اس نے اس کی کھوپڑی پر تلوار چلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اسلام کا قرض اتار دیا۔ اس طرح کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت تھے، لیکن مومنوں کا قرآن میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنوں کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑا نرمی سے، ہمسایوں سے، مکلمہ گو سے نرم معاملہ کرتے ہیں، کوئی طاقت زور آزمائی نہیں کرتے، لیکن جب کفر کا معاملہ آتا ہے تو پھر وحشی کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اذلۃ، بڑے نرم ہو جاتے ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں سے، عزت، بڑے عزیز، غالب باری، سخت ہو جاتے ہیں، للکافرین، کافروں پر، یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں، مجاہد بنے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہر وقت کوئی سستی ان پہ نہیں چھاتی، وہ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ ولا یخافون، اور نہیں وہ خوف کھاتے، نہیں ڈرتے، لومتا، کسی ملامت سے، لائم، ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جب بھی بندہ کوئی حق کا مقصد لے کے اٹھتا ہے نا، اور ذرا مقصد بلند ہوتا ہے، تو یاد رکھو زمانے کا دستور ہے دو طرح کے لوگ ساتھ اٹھ جائیں گے۔ ایک وہ جو نس سے بن جائیں گے، نصیحتیں کر کر کے، وہ بچ جاؤ، یہ تم جھلے ہو گئے ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے ملامت کرنے والے، پہلو اپنا قد ویکھ، اپنی اوقات ویکھ، کڈا کام شروع کیتا۔ یعنی یہ نصیحتیں کرنے والے بھی اور ملامت کرنے والے، جو بلند مقصد لے کے کوئی بھی زمانے میں کھڑا ہوگا جس میں دوسروں کا فائدہ ہوگا، تو ملامت کرنے والے انگلیاں ضرور اٹھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، ولا یخافون، نہیں وہ خوف کھاتے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ خوف ہی نہیں کھاتے۔ جب یہ آتے ہو جائیں، یہاں بھی ایک حدیث یاد ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ولی، میرے دوست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تو نے کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، اور ایک یہ تھا کہ تو مسکینوں سے محبت کرنی ہے اور مسکینوں میں رہنا ہے، یعنی اور اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، بلند تر کو نہیں دیکھنا، پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہنا ہے، چاہے وہ تو اسے قطع رحمی کریں، اور آگے کہا ہے کبھی بھی دستے سوال نہیں کسی کے آگے کرنا، اور کہا کہ حق بات کہہ دینی ہے چاہے وہ کتنی کڑوی ہو، اور 7ویں نصیحت کی کہ ہر وقت کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ عرش والے نے عرش کے خزانے میں سے یہ نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں میں اس پہ مسلسل عمل کرتا رہا۔ ذالکا، جب یہ خوبیاں ہو گئی ہیں تو یہ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، یوتی ہی، وہ عطا کرتا ہے میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے
جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اس میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو صحابہ کے اوپر بیان کی ہیں۔ واللہ اللہ واسع بڑی وسعتوں والا ہے، بڑا وسیع ہے۔ یہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں، جس نے اتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں وہ آپ کتنا بڑا ہوگا۔ علیم بڑا علم والا ہے۔ آگے اللہ نے کہا یا اللہ اب ہم نے کسی کو تو ولی بنانا ہے نا، دنیا میں اکیلے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے آؤ میرے بندوں میں بتا دیتا ہوں کہ ولی بنانا ہے بنا لو۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں، بے شک ولیکم تمہارا ولی اللہ ہے۔ تم نے جب بھی ولی بنانا ہے اپنا دوست پشت پنا امیتی اللہ کو بناؤ، جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اکیلے بیٹھو، اس سے سارے مسئلے بیان کرو، اپنی تکلیفیں بیان کرو، وہ قادر ہے، وہ تمہاری ساری تکلیفیں وہ دور کرے گا۔ تم خود کس کو ولی بنا کے وہ تو پھر آگے اللہ کو ولی بناتے ہیں۔ انما ولیکم، کتنا سادہ لفظ ہے، بے شک ولی کم تمہارا اللہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ جب بھی راز نیاز کی دکھی ہو، پریشان ہو، خوش ہو، بیٹھ جاؤ اپنے ولی سے، بیٹھ کے اللہ سے تارے ملاؤ، وہ ہر وقت سنتا ہے۔ نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ ڈاٹے کی، نہ نیٹ ورک کی، نہ پیکج کی۔ تم جو ہی اللہ سے مخاطب ہو جاؤ گے دل اللہ کی لین تمہارے، ایسا ولی تمہیں ملنا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ رسول تیرے لیے تب دعائیں کرتے رہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور روز محشر جب سب سے بڑی سختی میں تو پکڑا ہوا ہوگا، ساری کائنات کے لوگ یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، آئے میری جان۔ یہ ہستی تب بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، میرے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ یہ تیرا ولی ہے، تو اس پہ درود و سلام کے گجرے پڑا کر، یہ ولی ہے۔ اللہ سے راز و نیاز میں مدد مانگا کر، اور رسول کریم پر درود پڑھ کے اپنے لیے شفاعت لازمی کیا کر۔ یہ دو ولی ہیں تیرے، اور تیسرا اور بھی تو چاہیے تو والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ تیرے دوست ہیں۔ جتنا کوئی نیک ہوگا، نمازی ہوگا، آگے آئے گا، ان کا دوست بن، ان سے بیٹھا کر، خلوص کے رشتے پیدا کرو، اور ایک جیسے ہو جو۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی دو خوبیاں بتائی ہیں۔ ایمان والے بھی وہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو پوری طرح قائم کرتے ہیں، 5 بار ایک دن میں اللہ سے معراج کرتے ہیں، اور خوب گناہ سے دھل کے پاک صاف ہو جاتے ہیں باطن اندر سے۔ اس لیے ان ایمان والوں سے تیری دوستی ولی ہونا چاہیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی بڑے ٹائم پہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ بڑے جھکنے والے ہیں، ان میں آکڑ نہیں ہے، ان میں تکبر نہیں ہے، وہ غریبوں کو دباتے نہیں ہیں، بلکہ وہ غریبوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہ قوتیں دی ہیں اور ان لوگوں کے لیے دی ہیں، لہٰذا ہم راکعون، بڑے جھکنے والے، عاجز اور نرم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے اگر تو نے یہ ولی بنا لیے، باقی کو چھوڑ دیا تو سن پھر، وَمَن، جو شخص یتولی، ولی بنا لے اللہ کو، ورسول، اور اس کے رسول کو، اور والذین آمنوا، ایمان والوں کو، جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو بنا لے، اور ایمان والوں کو ولی بنا لے، ان کو دوست بنائے، ان کا دوست بن جائے، تو یاد رکھو پھر وہ اللہ کی پارٹی میں چلا گیا۔ ادھر آج ہمیں سیاسی پارٹیاں، دینی پارٹیاں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کسی جماعت میں بڑا عہدہ مل جائے تو کہتے ہیں بڑا دیا ایم پی ایم این اے نے مجھے یونین کونسل کا بنا دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے تم کس جماعت میں آ جاؤ گے؟ فَإِنَّ، بے شک، حزب اللہ، تم اللہ کی جماعت میں آ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اللہ کی جماعت کیا ہے؟ فَإِنَّ حزب اللہ، بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، هم الغالبون، وہی غالب آنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن کو رتبہ ملنا ہے، مغلوب نہیں ہونا، غالب ہونا ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جو اس طرح ولی بنائیں گے وہ اللہ کی جماعت میں آئیں گے، اور اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہنے والی ہے۔ ایک بار جی اس کو دہراتے ہیں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں۔
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو کوئی ان کو دوست بنائے گا منکم تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، وہ بھی یہودی ہوگا، نصارہ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، خالص ایمان نہیں ہے، یسارعون فیہم وہ بھاگ بھاگ کے ان میں جاتے ہیں، یسارعون بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے فیہم ان میں جاتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا کہ ہم مصیبت میں نہ پنس جائیں دائرۃ یہ جو چکر چل رہا ہے کہ یہود غالب آتے ہیں یا مشرک آتے ہیں، ہم اس چکر میں کسی مصیبت میں نہ پنس جائیں، اس لیے ہم نے ساری پارٹیاں رکھی ہوئی ہیں، جو غالب آئے گا ادھر مبارک دے کے ہو جائیں گے۔ فعسى اللہ ان قریب ہے اللہ ان یأتی بالفتح کہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے، اور اس کے 2 سال بعد ہی فتح مکہ ہو گیا۔ وَأَمْرٍ یا کوئی ایسا معاملہ پیش کر دے من عندہ اپنی طرف سے، جس طرح یہود کو نکال دیا گیا، اسی طرح بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو مدینہ خالی کرا دیا گیا، تب بھی یہ منافق کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی جب بنو قینقاع کو اللہ کے نبی نے دائرہ تنگ کیا نا، کہا کہ نکل جاؤ 10 دنوں میں، تو ان کو یہ ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بھی ان کے لیو تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی تھا، انہوں نے ان کو عبداللہ بن صامت نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ بن ابی پورا ادھر روز جا کے کہتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑائی ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر تم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے، گویا کہ ان سے جرانے پڑھاتا تھا، ادھر کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش کر دے فَيُصْبِحُوا پس پھر وہ ہو جائیں عَلَىٰ مَا سَرُّوا جو وہ چھپائے ہوئے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں نادمین نادم شرمندہ ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس وقت ایمان والے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے جہد ایمانہم پکی قسمیں انہم لمعکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم ان کے اعمال سب ڈھہ گئے، ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین اور وہ خسارے والوں میں ہو گئے۔ یا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم تم میں سے جو پھر جائے عن دین ہی اپنے دین سے پھر کے مرتد ہو جائے فسوف یاتی اللہ ان قریب اللہ لے آئے گا، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، سارے پھر جو دین سے اللہ لے آئے گا بے قومن ایسے لوگ یحبہم وہ اللہ ان سے محبت کرے گا ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں سے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہر وقت کوشش کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں رکھیں گے۔ ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعتوں والا بڑے علم والا ہے۔ اب تمہیں ولی چاہیے دنیا میں تو انما ولیکم بے شک تمہارے ولی اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو پوری طرح قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ جس نے ولی بنا لیا اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو تو وہ اللہ کی پارٹی میں چلا گیا، فإن حزب اللہ بے شک اللہ کی پارٹی ہم الغالبون وہ غلبے والی ہے، وہی غالب آ کے رہنے والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔